اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل عزت و تکریم سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہدایت، کتاب مقدس میں سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیت کریمہ کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شعبان المعظم کا محتشم بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور آج انشاءاللہ رات جو آنے والی ہے وہ 15 شعبان کی رات ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کی بڑی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ رات انتہائی مبارک رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اور میں اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر باہر بارش ہو رہی ہو اور ہم کوئی برتن بھرنا چاہیں، جگ بھرنا چاہیں، یا کوئی پتیلا بھرنا چاہیں اس بارش کے پانی سے، تو ہمیں اس کو سیدھا رکھنا پڑے گا، تبھی اس میں بارش کا انعکاس ہوگا، بارش کا پانی اس کے اندر جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس برتن کو الٹا رکھ دیں تو کیا خیال ہے، وہ پانی سے بھر جائے گا؟ نہیں بھر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت تو برس رہی ہے، لیکن ہمارا جو منتہا تھا وہ یہ تھا کہ برتن سیدھا ہو، لیکن چونکہ برتن سیدھا نہیں تھا اس لیے وہ بارش کا پانی اس میں آ نہیں سکا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تو اس رات میں برستی ہے۔ اللہ رب العزت تو مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں، بخشش کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھا ہے یا الٹا رکھا ہے۔ اگر ہمارے دل کا برتن سیدھا ہوگا تو اللہ کی رحمت اس میں آتی چلی جائے گی، اور خدا نخواستہ اگر دل کا برتن ہی ہمارا الٹا ہوگا تو پھر رحمت خداوندی سے ہم محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کرنے کے کیا کام ہے اس رات میں؟ اس رات میں قوموا لیلہا، رات کا قیام بہت ہی افضل ہے۔ اب رات کے قیام میں کیا ہونا چاہیے؟ نوافل کی کثرت ہونی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے، اور ذکر اذکار ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ یہ ہے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور دن کے اگلے دن کا روزہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معمول میں ہمیں ملتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا کہ اس رات کی فضائل کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ رب العزت تو چاہتے ہی ہیں، اللہ رب العزت بہت قدردان ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو بندہ ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، رجوع الی اللہ کرے، اللہ کی طرف لوٹے۔ اللہ تو انتظار میں ہے۔ اگر کمی کوتاہی ہے تو میری اور آپ کی طرف سے ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ تو شعبان کی اس رات کے اندر، شعبان کے ویسے بھی بڑے فضائل آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ معمول مبارک تھا زندگی کا کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ایک طرح سے تو یہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک اس کے بعد آنے والا مہینہ ہے، تو اس کی ایک ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے روزوں کے حوالے سے۔ اور یہ بھی بات بڑی پیاری ارشاد فرمائی گئی کہ رجب، شعبان اور رمضان یہ تینوں مہینے اکٹھے آتے ہیں۔ رجب کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہوا کی مانند ہے، شعبان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بادلوں کی مانند ہے، اور رمضان المبارک کے بارے میں کہا گیا کہ یہ رحمت خداوندی کی طرح ہے کہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو ہوا کا کیا کام؟ بادلوں کو لانا۔ بادل کا کیا کام؟ برسانا، پانی، رحمت کو برسانا۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کی امپورٹنس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رات میں جاگنے کا اہتمام کریں، اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، اور کسی وجہ سے اگر نہیں بھی جا سکتے تو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر صبح فجر کی نماز باجماعت
کلمات پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو رات کا حصہ ہے، اگر اس میں کوئی عبادت نہیں بھی کی، سو بھی گئے، لیکن یہ ان نمازوں کی برکت سے یہ ساری رات عبادت میں شمار ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی، جہاں ہم دنیا جہان کی چیزوں کے لیے بہت تک و دو کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، بڑی ایفرٹس کرتے ہیں، تو اگر یہ ایک رات ہم اللہ کے لیے جاگ لیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاگ لیں، اور نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہم اپنے اعمال کو بنا لیں، تو یقیناً ہماری کامیابی ہمیں مل سکتی ہے۔ تو اس رات کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس میں جتنی بھی کمی کوتاہیاں اللہ رب العزت سے دعا کر کے اس کی معافی میں مانگے، اور خصوصی طور سے اب اس وقت جو ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے میں اور آپ جانتے ہیں کرونا کی جو تھرڈ ویو ہے یہ بہت خطرناک حد تک پہنچ رہی ہے، تو اس میں بھی اس رات میں خصوصی اللہ کی رحمت کو طلب کریں، اس کے متوجہ ہوں، اور ہم خود بھی معافی مانگیں، اپنے گھر والوں کی طرف سے معافی مانگیں، اپنی پوری امت کی طرف سے معافی مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے خیر والا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔